نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ مومن یہ منبع الفت ہوتا ہے، اور جس بندے میں دوسروں سے الفت نہ ہو اور بندوں کو اس سے الفت نہ ہو، لا خیر فی، اس میں تو کوئی بھلائی ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایمان والے بندے کو الفت سے پیدا کیا، خیر سگالی، خیر خواہی، بھلائی، دوسروں کے ساتھ اچھائی، دوسروں کے کام آنا، یہ خاصیت بتائی گئی ہے مومن کی۔ یعنی مومن منبع الفت ہے، ہر طرف ہر ایک کے ساتھ الفت کے ساتھ وہ پیش آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کاٹنے کے لیے دوڑ رہا، اگر کوئی سخت بات ہو جائے، کوئی نرم بات ہو جائے، مومن اس کو محبت کے انداز میں لے لیتا ہے، بھلائی کے انداز میں لے لیتا ہے، اچھائی کے انداز میں لیتا ہے۔ اور مومن کی خوبی یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اس کے ساتھ نرمی والی بات کرے یا گرمی والی بات کرے، مومن اس کے ساتھ ہمیشہ الفت والی ہی بات کرے گا۔ یہ مومن کی خوبیوں میں سے بتایا گیا۔ مومن کے لفظ میں بھی یہ بات رکھی گئی ہے کہ جس سے دوسرے لوگ امن میں آ جائیں، اور جس سے دوسرے امن میں آ جائیں تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہماری زبان، جب ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، یہ سارے کا سارا اگر نرم و ملائم ہو جائے، محبت والا ہو جائے، الفت والا ہو جائے، خیر خواہی والا ہو جائے، بھلائی والا ہو جائے، تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے۔ لیکن اگر ہماری حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم لٹھ لے کے کھڑے ہوں اور جو آدمی ہمارے خلاف ہو اس کے سر پہ مارا جائے، جو ہماری بات نہ مانے اس کو سزا دی جائے، اور جو ہمارے قریب نہ آئے اس کو تنگ کیا جائے، اگر یہ والی کیفیت بن جائے تو یہ مومن کی خاصیات میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے جہاں الفت ہے وہاں الفت ملتی بھی ہے۔ اگر آپ محبت کریں گے لوگ محبت کریں گے، آپ بھلائی سے پیش آئیں گے لوگ بھلائی سے پیش آئیں گے، آپ اچھائی سے پیش آئیں گے لوگ اچھائی سے پیش آئیں گے۔ اور فرمایا لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور جس میں دونوں طرف الفت نہ ہو، نہ وہ کسی کے ساتھ الفت کا اظہار کرے نہ کوئی اس کے ساتھ الفت کا اظہار کرے، فرمایا لا خیرہ، اس میں تو کوئی بھلائی ہے ہی نہیں۔ ہمیں اپنے رویوں پر، اپنے انداز زندگانی پر نظر کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اصل میں ایک مسلمان یا مومن کے رویے کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کو اتنا آگے بڑھا لیتے ہیں کہ کسی دوسرے آدمی کو زیر کر دیتے ہیں، اور کسی کی عزت، اس کی پرسٹیج، اس کی عظمت، اس کا وقار، اس کو تو چوراہے میں لا کر ضائع کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر ہم جس طرف کو جا رہے ہیں معاشرتی طور پر اگر دیکھیں، اگر کسی کی خامی نظر آ جائے تو اس کو تو ہم اتنے بڑے بینر لگا کر مشہور کرتے ہیں کہ اتنی بڑی وہ خامی بھی نہیں ہوتی۔ اگر میڈیا پر ہم آ جائیں اتنا بڑا بلنڈر بنا دیتے ہیں اس کو، حالانکہ اس کی حقیقت بھی نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی بھی ہے تو وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم اپنے
بعض سیاسی مسائل میں کئی سال ضائع کر دیتے ہیں اور انجام یا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں بنتا۔ حکومتوں پر تہمتیں لگتی ہیں یا افراد پر الزامات لگتے ہیں اور میڈیا میں شور مچتا ہے، کئی سال گزرتے چلے جاتے ہیں اور نتیجہ نکلتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا انداز بن چکا ہے، ہمارا رویہ بدل چکا ہے۔ اس لیے معاشرتی رویوں کو درست کرنا یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، اور اس کی بنیادی نشانی یا اس کا بنیادی رکن یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں تھوڑی سی الفت پیدا کر لیں، تھوڑی سی محبت پیدا کر لیں۔ بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بات ہم شکوہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، شکایت کر رہے ہوتے ہیں، اعتراض یا بہتان بازی کر رہے ہوتے ہیں، اسی کا دوسرا پہلو اگر سامنے رکھا جائے تو بالکل دوسری چیز بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ میرا اپنا زندگی کا واقعہ ہے۔ حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے بڑے علماء میں سے تھے۔ حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہیں، ان کے بیٹے تھے۔ ایک دن کسی موضوع پر بات ہونے لگی تو میں نے شکوے کے انداز میں کہا کہ جی فلاں جو کام ہے وہ 8 تاریخ تک ہو جانا چاہیے، لیکن وہ عموماً 15-16 تک جا کے ہوتا ہے۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں مجھے فوراً کہنے لگے اچھا اس کا مطلب ہے ان کا مہینہ شروع ہی پھر 16-17 سے ہوتا ہوگا، تو اس لیے پھر وہ ذرا انہوں نے اپنی ترتیب یہ بنائی ہوگی۔ حالانکہ میں شکوہ کر رہا ہوں کہ وہ وقت پہ نہیں کرتے، لیٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو اس انداز میں مولڈ کر دیا کہ اس کو ہی دوسرا روپ دے دیا۔ اور ایسے ہم اپنی زندگی میں کئی باتیں ایسی لے سکتے ہیں، لے لیتے ہیں کہ جو اگر اس کا ایک پہلو لے لیا جائے تو وہی بات نفرت کا باعث بن جاتی ہے، اسی کا اگر دوسرا پہلو لے لیا جائے تو وہی بات محبت کی بات بن جاتی ہے۔ ایک طرف اگر لے لیا جائے یا ایک کام اگر لے لیا جائے یا ایک انداز اگر لے لیا جائے وہ اور چیز ہے، اگر دوسرا پہلو، دوسرا انداز یا دوسرا طریقہ لے لیا جائے تو وہ دوسری چیز بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں، اپنے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کو اللہ کی تقدیر نہ سمجھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ان کی وحی نہ سمجھ لیں۔ کئی نیک لوگوں کو میں نے دیکھا، حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب کے بارے میں سننے میں آیا کہ وہ اپنے اکثر مریدوں کو یہ وصیت کیا کرتے تھے، جن کو بھی اجازت اور خلافت دیتے، کہ تم خدا یا رسول نہ بن جانا۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں نے پوچھا کہ حضرت اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو کن کہتی ہے اور ہو جاتا ہے، اور پیر کے اندر اگر رویہ یہ آ جائے، وہ یہ کہے کہ میں نے بس کہہ دیا اب ہو جانا چاہیے، اور اگر کسی پیر میں یہ والا رویہ پیدا ہو جائے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدا نہ بن جانا۔ بھئی تمہاری زبان سے اگر کوئی کلمہ نکلا ہے یا کوئی بات نکلی ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکا ہے، تو اس پر ٹینشن نہ لینا، حوصلے میں رہنا اور کسی اور وقت میں اس کو اب منتقل کر لینا۔ اور جو کہا کہ رسول نہ بن جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم فقط انبیاء اور رسول ہیں، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ میری زبان سے جو کلمہ نکل گیا یہ کلمہ ہی میری معصومیت کی نشانی ہے، یہ مت سمجھ لینا۔ اس لیے کہ جو کلمہ تمہاری زبان سے نکل گیا وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ تم انسان ہو۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آج خاص طور پر صوفیہ، ان کے ہاں تو یہ رویہ بہت زیادہ ہے کہ یا خدائی کے منصب پر ہیں اور یا پھر وہ نبوت کے منصب پر ہوتے ہیں، یا تو سمجھتے ہیں بس میری زبان سے نکل گیا اب یہ ہو کر رہے گا، اور یا سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں نے کہہ دیا تو یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اپنے آپ کو نبی سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں بھی ہم اگر دیکھیں، ماں باپ یا بڑے اپنے بچوں کی تربیت کے دوران بعض اوقات ایسی باتیں کر جا رہے ہوتے ہیں یا ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو تربیت کے لحاظ سے انتہائی نقصان دہ ہے۔
کسی بھی بچے کی تربیت کرنے کے لیے آپ کو الفت کا انداز، محبت کا انداز اختیار کرنا چاہیے، اسے مولڈ کرنا چاہیے، اس کے رویے میں تھوڑی تبدیلی لانی چاہیے، اس کے مزاج میں بہتری لانی چاہیے، اور جو وہ باتیں کر رہا ہو ان باتوں کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ چونکہ آپ نے کہہ دیا لہٰذا ویسا ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہوں اور ویسا اگر ہو تو وہ ٹھیک بھی ہو، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن سراسر مجموعہ الفت ہے، اور فرمایا کہ جس بندے میں یعنی جو بندہ کسی سے الفت نہ رکھتا ہو، کوئی اس سے نہ رکھتا ہو، لا خیر فی، اس میں تو خیر ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کریں اور ان میں بہتری لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ la 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 la